اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے تو لوگ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہنا چاہیے۔ اللہ اگر آنکھ سے پردہ ہٹا دے اور اس رمضان میں اترنے والی رحمتوں کو ان آنکھوں سے دکھا دے، برکتوں کو دکھا دے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ رمضان تو پورا سال رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس رمضان کو اتنا بابرکت بنایا، اتنا معزز بنایا۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان، تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر، تمام کتابوں کی سردار قرآن، تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں اس امت کو ملی ہیں، اس امت کو ملی ہیں۔ کتنی بہترین اور معزز امت ہے کہ جس کو اللہ نے اتنے اعزازات اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بابرکت ہے، اور اس کی ایک ایک عبادت مسلمان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ نے جتنی عبادات رمضان کے ساتھ جوڑی ہیں، پورا سال ان عبادات کو ہم انجام نہیں دے سکتے۔ ہر عبادت کے پیچھے اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں گناہوں کی معافی ہے، معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، اللہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ رمضان کا روزہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، محبت بھرا خطاب ہے کہ براہ راست اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے اے میرے بیٹے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے ایمان والو سنو، اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ صرف روزے تم پر فرض نہیں تھے، نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے آنے والے لوگ، ان پر بھی اللہ نے یہ روزے فرض کیے۔ اور روزے کو فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں اگر روزے میں غور کیا جائے کہ روزے فرض کرنے کا، روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی ایک ٹریننگ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکتا ہے، کیسے اپنے نفس کے خلاف چل سکتا ہے، کیسے اپنے نفس کے خلاف کر سکتا ہے۔ پورا مہینہ اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد مسلمان کھانے کے قریب نہیں جاتا، پینے کے قریب نہیں جاتا، میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کے قریب نہیں جاتا۔ یہ ساری خواہشات انسان کے نفس کی ہیں۔ کھانے کو بھی دل کرتا ہے، پینے کو بھی دل کرتا ہے، بالخصوص جب پیاس شدت کی لگی ہو، کتنا دل چاہتا ہے کہ پانی کے 2 گھونٹ حلق سے نیچے اتار لوں۔ جب بھوک کی شدت ہو تو کس طرح گھر میں آ کے شور کرتا ہے جلدی کھانا لاؤ، مجھے بھوک بڑی لگی ہے، میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا۔ تو نفس کھانے کا تقاضا کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ پانی کے قریب نہیں جاتا، بلکہ پانی بڑے کرلی کرنی ہو، ابھی غسل کر رہا تھا تو بڑے دھیان سے غسل کرلی کر رہا تھا، کہیں ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پانی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کھانا کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟
کیوں ایسا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ روزہ ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، روزے کے بعد یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ یہی ٹریننگ ہے کہ تم پوری زندگی ایسے گزارو کہ جس سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا اسے رک جاؤ، تم رک جاؤ، اس سے رک جاؤ گے تم متقی بن جاؤ گے۔ اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ مسلمان دنیا کی زندگی اللہ کی مان کر چلائے، دنیا کی زندگی اللہ کی مان کر گزارے۔ رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ جو پورا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتے وہ بھی مسجد آ جاتے، دل نرم ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بتلا رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے۔ یہ چیز بتلا رہی ہے کہ یہ رمضان میں اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ سخت سے سخت دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی مسجد جا کر کچھ اللہ سے معافی مانگائیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں، ہم بھی جمعہ پڑھ لیں، ہم بھی تلاوت کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے، لمحہ لمحہ برس رہی ہے۔ تو پورا مہینہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ اپنی حلال کردہ چیزیں روزے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لو۔ کھانا حلال نہیں کھا سکتے، پینا حلال نہیں پی سکتے، کیوں؟ روزہ ہے۔ تو پوری زندگی اس ترتیب پہ لے آؤ۔ جھوٹ بولنا اللہ نے حرام کیا ہے، چھوڑ دو۔ حرام کھانا اللہ نے حرام کیا ہے، چھوڑ دو۔ رشوت اللہ نے حرام کی ہے، چھوڑ دو۔ غیبت اور چغلی سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، چھوڑ دو۔ روزے کی حالت میں حلال کردہ چیزیں چھوڑ دیتے ہو، اور جو اللہ کی ہمیشہ سے حرام کردہ ہے اسے کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ پیغام دے رہا ہے، روزہ بڑا پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان اس روزے کے پیچھے تمہیں جو پیغام مل رہا ہے اس پہ غور کر کے اپنی زندگی کو اس ترتیب پہ لے آؤ۔ روزہ رکھنے کا، روزے کا دوسرا پیغام، روزہ رکھنے کے بعد کوئی چھپ کر پانی نہیں پیتا۔ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہو، کنڈی لگا لے، دروازہ بند کر لے، کھانا کھا لے، فریج پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں، یقین کرو نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے نہیں کھائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم تین ہوتے ہو چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں، تم چار ہوتے ہو پانچویں اللہ ہوتے ہیں، تم پانچ ہوتے ہو چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دی جائے گی۔ روزہ پیغام دے رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر تم چھپ کر نہیں کھاتے، چھپ کر نہیں پیتے، اللہ نے جو چیزیں روزے کی حالت میں حرام کر دی تم وہ کام نہیں کرتے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور زندگی میں بھی ایک روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے لست بربکم، عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مان کر چلیں گے۔ یہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے کہ رب کی مان کر چلیں گے۔ جو رب کی مان کر چلتا ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، جو رب کی بات مانتا نہیں ہے، حکم توڑتا ہے، بغاوت کرتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے، اس نے بھی زندگی کا ایک روزہ توڑ دیا ہے۔ اس ترتیب پہ اپنی زندگی کو لاؤ، رمضان کی طرح زندگی گزارو۔ جیسے رمضان میں نماز پڑھتے ہو، کتنے بھائی رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اور رمضان سے پہلے کہنے لگے کہ ہم نے نیت کی ہے کہ پورا رمضان ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے اور ایک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ نیت ہے، یہ عزم ہے کہ پورا رمضان روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، تلاوت نہیں چھوڑیں گے، رمضان اس طرح گزاریں گے۔ میرے عزیزو، مسلمان صرف رمضان کے لیے تو نہیں آیا، اسلام ہم نے رمضان کے لیے تو قبول نہیں کیا، نبی کا کلمہ صرف رمضان کی حد تک تو نہیں پڑھا،
ہم نے ماں کی گود میں کلمہ پڑھا اور موت تک اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے، اور رب سے مانگنا ہے کہ جب میری موت آئے میری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے، میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے کہ مجھے اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میری موت بھی ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ ہر انسان کی خواہش ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی ہو۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور ایمان بھی اس کی موت بھی اس کی ایمان کی حالت میں آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان والوں پہ روزے فرض کیے، اور روزے فرض کرنے کی جو حکمت اللہ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، جو میرے لیے، اللہ فرماتے جو میرے لیے روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ اس کا خود بدلہ ہے۔ روزے والوں کو کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ اس کے منہ میں بدبو کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے والا اللہ کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں عزت والا بن جاتا ہے، کہ اس نے بھوک برداشت کیوں کی، پیاس برداشت کیوں کی، خواہشات پہ قابو کیوں رکھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا امر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنی خواہش کو روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو روک لیا۔ کھانے نے بڑا تقاضا کیا، کہتا ہے نہیں روزہ ہے۔ پینے نے بڑا تقاضا کیا، کہتا ہے نہیں روزہ ہے۔ خواہش پوری کرنے نے بڑا تقاضا کیا، اس نے کہا نہیں روزہ ہے۔ اس نے خواہشات کو پورا کرنے سے روک لیا، نہیں بڑھایا ہاتھ، قدم اس کی طرف نہیں بڑھے، تو کیا انعام ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اے ایمان والے اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اس وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی خواہشات جس طرح روزے کی حالت میں روک لیتے ہو، زندگی کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ، رک جاؤ، بس کرو، بس کرو۔ بڑی نمازیں چھوڑ دیں، بڑی زکاتیں چھوڑ دیں، بڑی بغاوتیں اللہ سے کر لیں، بڑے بڑے گناہ کر لیے، بڑے بڑے بلنڈر کر لیے، اس رمضان میں پکی توبہ کر کے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ موت کو یاد رکھو، آئے دن جنازے اٹھاتے ہو، آئے دن قبرستان جاتے ہو، آئے دن اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہو، کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کیوں دل نرم نہیں ہوتے؟ کیوں دل پتھر بن چکے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، دنیا کے حرص، اور بڑی لمبی لمبی امیدیں کہ ابھی میں نے نہیں مرنا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تم نوجوانوں کی موت نہیں دیکھ رہے کیا؟ اس سال سردیوں میں کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے؟ کیا آپ نے نوجوانوں کی موت نہیں دیکھی؟ تمہارے عزیز و کرم میں کوئی قبروں میں نہیں پڑا ہوا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اے بندے تیرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بڑی بڑی جوانی کی موتیں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی، قبرستانوں کے چکر لگائے، لیکن دل موم نہ ہوا، دل پتھر کا پتھر رہا۔ دنیا کی اتنی حرص، میرے نبی نے فرمایا اس انسان کے دل میں دنیا کی اتنی حرص ہے، اسے 2 میدان سونے کے دے دیے جائیں تو یہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا، تیسرے کی بھی تمنا، 2 میدان سونے کے بھر کے دے دیے جائیں، یہ کہے گا ابھی بھی تھوڑا ہے، تیسرا بھی آ جائے۔ اتنا اس کے دل میں دنیا کی حرص، وہ مسجد آنے ہی نہیں دیتی، وہ نماز کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ زندگی گزر گئی، زندگی گزر گئی۔ موت کو یاد رکھو، موت کے بعد واپسی نہیں ہے۔ ہر سفر سے واپسی ہے، موت کے سفر کے بعد واپسی کوئی نہیں ہے۔ خون کے آنسو بہاؤ گے،
رو گئے منت کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں، واپسی نہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ نے پہلے مطلع کیا ہے، اے بندو تم نے کہنا ہے اے اللہ میں نے قبر دیکھ لی، میں نے عذاب دیکھ لیا، میں نے جہنم دیکھ لی، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ نعمل صالحا، اب نیک عمل کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آیا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون نہیں چلے، اللہ کا قانون نہیں ہے واپس بھیجا جائے۔ اللہ کا قانون یہی ہے موت سے پہلے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں ٹریننگ دی ہے، ایک تربیت کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صرف روزہ رکھ کے گنتی پوری نہ کرو، اس کے پیچھے جو تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو سمجھو، سوچو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایسے روزہ رکھو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد روزے کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اگر روزے سے پوری روحانیت چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ اس روزے کے بدلے مجھے اللہ کی طرف سے پورا ثواب ملے، اجر ملے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہوں گے اور ان کو جنت کے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، یقال لہ الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے، روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس روزے پہ سارے انعام کے وعدے ہیں۔ جس روزہ رکھنے کے بعد آنکھ کی حفاظت کی، آنکھ نے غلط نہیں دیکھا، کان نے غلط نہیں سنا، منہ سے غلط نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا روزے کے دوران اگر جھگڑا ہو جائے سامنے والے کو کہو، آپ نے فرمایا بھئی میرا روزہ ہے، میرا روزہ، 2 مرتبہ کہو میرا روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ۔ ان ساری چیزوں سے بچ کر اللہ کی اس خوبصورت عبادت کو پورا کرو۔ اس عبادت، اس روزے کے پیچھے اللہ کے بڑے بڑے وعدے اور انعام ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے طاقت دی، جوانی دی، ہمت دی، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا۔ بڑے ہیں اس معاشرے میں، ہوٹل دیکھو بازار میں کھلے ہوئے ہیں، ہوٹل چل رہے ہیں، پردے لگائے ہوئے ہیں، ہوٹل چل رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی صحت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رمضان کا ایک بندہ روزہ چھوڑتا ہے اور اس روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، دہرن مدید، لمبا زمانہ روزہ رکھتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھتا ہے کہ مجھے رمضان کے اس روزے ہوئے چھوڑے کا ثواب مل جائے، تو فرمایا نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اس کی قضا میں اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر روزہ رکھے۔ ایک روایت میں ہے پورا سال روزہ رکھے، رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کتنا بد نصیب ہے، اتنا بڑا اجر چھوڑ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، معمولی عذروں کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی سب سے پہلی عبادت رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ۔ امت آپ سارے بھائی عزم کریں کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورے 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو 30 روزے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، موبائل کا استعمال کم کر لیں، گھر کے اندر ٹی وی سی ڈی لگی ہوئی ہیں LCD بند کر دیں، سارے پروگرام ختم کر دیں، 1 مہینہ اللہ کو دے دیں، 1 مہینہ اللہ کو دے دیں۔ کس کو دینا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی، کان کی نعمت دی، زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا۔ اتنا وہ مالک تمہیں کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ، پھر کیا ہوگا؟ 11 مہینوں کے گناہ جل کر راکھ کر دیے جائیں گے اور تمہاری بخشش کر دی جائے گی اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے وعدے کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد میں جو 5 چیزیں ہیں، ان بنیادی 5 چیزوں میں ایک چیز روزہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام ایک عمارت ہے، اس کی عمارت کی بنیاد 5 ستون ہیں۔ جیسے کوئی عمارت ستونوں پہ کھڑی ہو، اس کے 5 ستون ہیں، ستون جتنے مضبوط ہوں گے
بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ، شہادت یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی بنیاد۔ اور الصلاۃ نماز، اور الصوم روزہ، الزکاۃ اور زکوٰۃ، والحج اور بیت اللہ کا حج، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر بنیاد کمزور رہی عمارت کیسے بنے گی، عمارت کیسے قائم ہوگی؟ ان بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ کلمہ سب نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، سب کلمے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 4 چیزیں بہ گئیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزے سال کے بعد آتے ہیں، زکوٰۃ مال ہے وہ بھی سال کے بعد، ایک حج وہ بھی مال ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک چیز بچتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ کتنا بڑا معاشرہ بے نمازی، ہفتے کے دن ایک ہفتے کے بعد مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو صرف ہفتے کے دن ایک مرتبہ استعمال کیا، صرف جمعے کے دن استعمال کرتے ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ کی میرے اوپر کتنی رحمتیں ہیں۔ اس لیے سارے بھائی عزم کریں، رمضان میں ابھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور زندگی بھر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف باتوں کو مزے لینے کے لیے نہ سنا کرو، صرف بیٹھے ہیں جی جمعہ پڑھنے گئے ہیں، بات ہو رہی تھی سن لی نہ، نبی کی ایک ایک بات، قرآن کا ایک ایک پیغام دل کے کانوں سے سنا کرو اور اسے دل میں جگہ دیا کرو اور اس کو سوچا کرو کہ میں اتنے اللہ کی نبی کی حدیثیں سن کے آیا ہوں، قرآن کی اتنی آیات ان کا ترجمہ سن کے آیا ہوں، اپنے رب کا پیغام سنا ہے، میں نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے اور میں نے اس پہ کب عمل کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کب بدلنا ہے۔ جب آپ سوچو گے، اپنے اندر احساس پیدا کرو گے، پھر اللہ سے مانگو گے، یقین کرو تمہاری زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا۔ صرف احساس پیدا کر لو، سوچنا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ ایک بھائی کہنے لگے کہ ایک اللہ بزرگ سے کہ بڑی کوشش کرتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے باچی نہیں ہوتا، بڑی کوشش کرتے ہیں، نماز کی پڑھی نہیں جاتی، نماز پڑھی نہیں جاتی، اللہ کا حکم پورا ہی نہیں ہوتا، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، دوستوں کی گپ شپ میں بڑی آسانی سے جاتا ہے، مجلس میں بڑی آسانی سے جاتا ہے، دکان بڑی آسانی سے کھولتا ہے، دنیا کا ہر کام مشقت بھرا بڑی آسانی سے کرتا ہے۔ اس کے لیے نہیں کہتا کوشش کر رہا ہوں توفیق ملے گی تو کروں گا، نہیں، خود اٹھتا ہے جاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ جو ہی نماز کی بات آ جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بات آ جائے، کوشش کر رہا ہوں توفیق ملے گی، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملے گے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا ہے، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ بڑے تھے، اس نے اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھ لیا۔ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، مسجد کون آتا ہے؟ رمضان میں مسجدیں بھر گئیں، اور پہلے دن کے چند دن روزے، پہلے 3-4 دن ساری نمازوں میں رش، پھر ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر روزے ختم ہوں گے، پھر آ جائیں گے۔ یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کیا زندگی ہے میرے عزیزوں؟ اس کو کس لفظ سے تعبیر کیا جائے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں؟ اللہ ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر بندہ اپنا عمل کر رہا ہے، جو دل میں آتا ہے سچ بول لیتا ہے، دل میں آتا ہے جھوٹ بول لیتا ہے، دل میں آتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے، دل میں آتا ہے نہیں رکھتا، دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، اپنے عمل پر لگا ہوا ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ وَأَهْدَى سَبِيلًا، اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، تمہیں بتائے گا، وہ زیادہ جانتا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری زندگی کی ایک کتاب، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر سے وہ کتاب لکھنی شروع ہو جاتی ہے، اس کتاب کی دستاویز شروع ہو جاتی ہے، جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب موت آتی ہے، پوری 60-70 سالہ وہ کتاب اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، پھر انسان کو مرنے کے بعد وہ کتاب دکھائی جائے گی۔ کیوں نہیں مانتے قرآن کی؟ کیوں نہیں مانتے اپنے نبی کی؟
اپنے دل میں جگہ دو، یقین کو درست کرو، یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یہ رمضان زندگی میں تبدیلی کا مہینہ ہے، انقلاب کا مہینہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے صلح کر لو اور اعلان کر دو، عزم کر لو، توبہ کر لو، یا اللہ پیچھے جو کچھ ہوا مجھے معاف کر دے، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ زندگی تیری مان کر گزاروں گا۔ اور مدینے والے سے عزم کر لو کہ مدینے والے کے کتنے احسانات ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ امت نماز چھوڑتی ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، امت نماز پہ آتی ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے پورے روزے، عبادات، اعتکاف، لیلۃ القدر، صدقہ فطر، زکوٰۃ، ان ساری قرآن کی تلاوت، ان ساری عبادات کو سینے سے لگا کے ایک مہینے میں محنت کر لیں۔ انشاءاللہ اس محنت کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس محنت کے بدلے اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔